بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور بعد میں اس ویڈیو پر تبصرہ بھی کریں گے۔ نہایت ہی اہم ویڈیو ہے۔ عزیزان گرامی، تین روشن اور واضح شرائط ہیں دعا کی قبولیت کے۔ پہلی شرط، ہماری جانب سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، ہماری جانب سے کمزوری نہیں رہنی چاہیے، پھر اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ دعا کچھ نہ کرنے والے کے اسلحے کو نہیں کہا جاتا، دعا محنت کر کے نتیجہ اللہ سے مانگنے والے کو کہا جاتا ہے۔ توکل کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں کچھ نہ کروں اور سب کچھ اللہ کرے۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کروں، نتیجہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ بھائی جناب مریم کے لیے جب اللہ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں بھیج سکتا تھا، جب حضرت مریم کی عصمت اور عفت کے اوپر اللہ دفاع کا اہتمام کر سکتا تھا، جب معجزے سے حضرت عیسیٰ دنیا میں آ سکتے تھے، تو پھر حضرت مریم سے یہ کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ اس خرمے کے درخت کو ہلاؤ تاکہ کھجور کے دانے گریں، اور تم کھجور کے دانے کھاؤ تو تمہارے بدن کے اندر طاقت اور توانائی آئے اور پھر عیسیٰ دنیا میں آ جائیں۔ یا اللہ سارا کام تو نے کیا ہوا ہے، یہ کام بھی تو کر دے، ہوا چلا دے، درخت ہلے اور جھونکوں سے درخت جھٹکے کھائے اور کھجور کے دانے گریں اور یہ اٹھا کے کھا لیں، عجب نہیں آواز آئے۔ اسے دعا نہیں کہا جاتا۔ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے تو برکت مانگنا دعا کہلایا جاتا ہے، اس میں بہتری لانا دعا کہلاتا ہے۔ اللہ کی ذمہ داریاں بتانا میرا کام نہیں ہے، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا ہوگا، میری طرف سے کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آیت اللہ خمینی کا بڑا حسین جملہ ہے، جو تاریخی جملے ہیں ان میں سے چند جملوں میں سے ایک تاریخی جملہ ان کا، فرماتے ہیں ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ ہمیں اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، نتیجہ ہمیں اللہ کے حوالے چھوڑنا ہے۔ میری یہ ذمہ داری بنتی تھی، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب انہوں نے پیپر دینے سے پہلے، امتحان دینے سے پہلے پڑھا بالکل نہیں، اور امتحان میں خالی کاغذ چھوڑ کر آ گئے، اور اب دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے اچھے نمبروں میں پاس کر دے۔ تو یہ بندہ پاس نہیں ہوگا۔ سوال آیا پیپر میں، دیواریں چین کہاں ہیں؟ تو لکھ کے آ گئے اکاڑا میں۔ سوال آیا پیپر میں، دریائے سندھ کہاں سے بہتا ہے؟ لکھ کے آ گئے بغداد سے، اور اب دعا کر رہے ہیں یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ جوان کامیاب نہیں ہوگا، یہ طالب علم کامیاب نہیں ہوگا۔ کوتاہی میری طرف سے نہ ہو، میں نے محنت بھرپور کی، میں پیپر مکمل لکھ کر آیا ہوں، مگر یا اللہ کامیابی دینا تیرا ہو۔ سب سے پہلی شرط دعا کے لیے کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہ ہو۔ دوسری شرط، دقت فرمائیں گے، دوسری شرط، میں اللہ سے وہ مانگوں جو میری مصلحت میں ہو۔ اب اللہ سے میں یہ مانگوں کہ یا اللہ مجھے موت ہی نہ آئے، تو یہ تو نظام الہی ہے، یہ تو ہونا ہے۔ دریا کے کنارے جھونپڑی بنا کر کوئی بیٹھ جائے اور دعا کرے یا اللہ کبھی سیلاب آئے تو میری جھونپڑی نہ ڈوبے، میری جھونپڑی نہ بہے، تو یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ عین مصلحت اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ مجھے کیا مانگنا ہے؟ دیکھیے ہر شخص، دقت چاہوں گا اس منظر بیان پر، ہر شخص اپنی ذہنیت کے مطابق مانگتا ہے۔ ہم پہلے اپنی حدوں کو طے کر لیتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمیں اللہ سے اپنی حدوں کو طے کر کے نہیں مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یا اللہ جو ہمارے حق میں ہے وہ تو ہمارے ساتھ کر۔ یہ ہے وہ دعا کی کیفیت کہ جسے مصلحت کہا جائے اور اللہ کے حوالے اپنے کاموں کو کر دینا کہا جائے۔ عزیزان گرامی، اگر میں اللہ سے وہ چیز مانگوں جو مجھے پسند ہے، تو آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بہت ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں مگر اچھی نہیں ہے تمہارے لیے، یا اللہ تو وہ کر ہمارے ساتھ جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آج کے اس ویڈیو میں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بہت ہی اہم بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ
دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 شرائط کا تذکرہ کیا ہے کہ جن میں سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ انسان دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال پر بھی غور و فکر کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں آج مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بہت سی ایسی اگزامپلز مثالیں دی ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے ہم اس طرح دعا کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں مولانا صاحب نے بہت ہی عمدہ مثالیں دی ہیں کہ جن میں سے ایک مثال تو یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم اپنا امتحان خالی چھوڑ آتا ہے بغیر کچھ لکھے اور پھر آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے یا اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر دے اور مجھے پاس کر دے، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ مولانا صاحب کی یہ مثال مجھے بہت پسند آئی ہے۔ مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب اپنی بات کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں، مجھے ان کا انداز بہت پسند ہے۔ اور ناظرین محترم، آپ کی درخواست پر میں نے مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی بیان اور اعمال و وظائف کی ویڈیوز شروع کی ہیں، اور امید ہے کہ آپ کو بھی ان کے اعمال اور وظائف اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بہت ہی موٹیویشنل بیان پسند آ رہے ہیں۔ کومنٹ سیکشنز میں ضرور بتایا کریں۔ تو ناظرین محترم، میں مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی چند ایک مثالوں کا تذکرہ کر رہی تھی کہ جن میں سے ایک وہ طالب علم کہ جو اپنا امتحان خالی دے آتا ہے اور بعد میں کہے کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، تو یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک دو اور مثالیں ہیں کہ جو مولانا صاحب نے بیان کی ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مثالیں تھیں۔ اور مولانا صاحب اس ویڈیو میں فرماتے ہیں کہ صرف دعا کر لینے سے اور بیٹھ جانے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا، اس لیے ہمیں اپنے فرائض سر انجام دینے ہوں گے، تبھی جا کر ہماری دعائیں رنگ لائیں گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں مولانا صاحب کی ایک بات جو کہ مجھے بہت ہی معتبر لگی اور کیا ہی درست بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں۔ تو اس بات پر بہت ہی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین محترم، اگر دیکھا جائے تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم تھی۔ مومنین اس ویڈیو کو ایک بار لازمی دیکھ لیں، اور امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے۔ ملتے ہیں اگلے عمل اور اگلے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔